بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 127 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 149 اور 150۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور تم جہاں سے بھی سفر کے لیے نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ، اپنا منہ موڑ لو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، اور یقیناً یہی بات حق ہے، من ربک، تمہارے پروردگار کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی تم نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ، اپنا منہ کر لو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں کہیں ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اپنے چہرے اسی طرف رکھو، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کو موقع نہ ملے، علیکم حجہ، تمہارے خلاف حجت بازی کا، إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلموا منہم، ان میں سے ظلم کیا، فلا تخشوہم، پس تم ان سے مت ڈرو، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو، ولیتم نعمتی علیکم، اور تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں، ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ ترجمہ یوں ہے، اور تم جہاں سے بھی سفر کے لیے نکلو، اپنا منہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کرو، اور یقیناً یہی بات حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تم نکلو، اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی کی طرف رکھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے۔ البتہ ان میں جو لوگ ظلم کے خوگر ہیں وہ کبھی خاموش نہ ہوں گے، ان کا کچھ خوف نہ رکھو، ہاں میرا خوف رکھو، اور تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں، اور تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ ان 2 آیتوں میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تم جہاں سے بھی سفر کے لیے نکلو، اپنا منہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف رکھو۔ دوسری بات، یقیناً یہی بات حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ تیسری بات، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ چوتھی بات، جہاں سے بھی تم نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ پانچویں بات، تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی کی طرف رکھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے۔ چھٹی بات، البتہ ان میں جو لوگ ظلم کے خوگر ہیں وہ کبھی خاموش نہ ہوں گے۔ ساتویں بات، ان کا کچھ خوف نہ کرو، ہاں میرا خوف رکھو۔ آٹھویں بات، تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کروں، اور تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ بزرگان محترم، ان آیات کو سن کر آپ کو یقیناً محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں 3 مرتبہ اس حکم کو دہرایا ہے کہ تم جہاں کہیں ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ اس سے حکم کی اہمیت اور اس کی تاکید مقصود ہے۔ اگر کوئی اہم بات ہو تو ہم بھی وہ بات 2 یا 3 مرتبہ ضرور بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ قبلے کا رخ کرنا صرف اس حالت میں نہیں ہے جب کوئی بیت اللہ کے سامنے موجود ہو، بلکہ جب مکہ مکرمہ سے نکلا ہوا ہو تب بھی یہی حکم ہے، اور کہیں دور چلا جائے تب بھی یہی حکم ہے کہ مسجد حرام ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے گی۔
سفر قریب کا ہو یا دور کا، مشرق کا ہو یا مغرب کا، شمال کا ہو یا جنوب کا، ہر حالت میں مسجد حرام ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہوگا۔ بیت المقدس کے بجائے کعبۃ اللہ کی طرف رخ پھیر دینے میں یہودیوں کی حجت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ تورات میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، لیکن بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ لئلا یکون للناس علیکم حجہ کے ذریعے اس بات کی وضاحت کر دی گئی، فلا تخشوہم واخشونی، اے مسلمانوں تم ان سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو، جو حکم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کرنے کا دیا گیا ہے اسی پر عمل کرو، اور اعتراض کرنے والوں اور تانا دینے والوں کی طرف اپنا خیال بھی نہ لے جاؤ، ان کے اعتراضات تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بیت اللہ کی جانب رخ پھیرنے کا حکم دے کر میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے تاکہ تم ہدایت پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہو۔ جب حق و باطل کی لڑائی میں دشمن کا خوف چھا جائے تو ایسے موقعوں پر اس قرآن جملے کو ذہنوں اور دلوں میں پیوست کر لینا چاہیے کہ فلا تخشوہم واخشونی، تم ان سے کچھ خوف مت کھاؤ بلکہ مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ہمارے ملک کے اندر بھی جو ناموافق حالات پیدا ہوئے ہیں، اور NRC، NPR اور وقت ترمیمی بل، طلاق اور حجاب وغیرہ سے ان مسائل کو لے کر بعض لوگ نفسیاتی بیماری کا بھی شکار ہو گئے، انہیں اس خوف کو اپنے دل سے نکال دینا چاہیے۔ ان تشویشناک اور کشیدہ حالات میں دشمن کی ہیبت اور اس کا خوف نہیں چھانا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کا خوف پیوست ہو جانا چاہیے۔ یہی مواقع ہیں جہاں ہمارے ایمان اور توکل کا امتحان لیا جاتا ہے۔ ہمارا کام بندگی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو تسلیم کرنا ہے، اور اس راستے میں صرف اللہ کا خوف دل میں رہے اور دوسروں کا خوف دل سے نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔